اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے جموں کشمیر، جس پر ہندوستان نے 70 سال سے قبضہ کیا ہوا ہے، اور کشمیری ہمارے بھائی ہندوستان کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں اور اپنی ریاست کو الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو کامیاب عطا فرمائے۔ تو دوستو، بات اصل میں یہ ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں، ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یکجا رہنے کی وضاحت فرمائی ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے۔ کسی بھی قسم کی اس کو تنگی ہو تو اس کو دور کرتا ہے۔ تو یہاں ہم بدقسمتی سے کچھ ایسی چیزوں کے شکار ہوئے ہیں جن کی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ جہاں بھی مسلمانوں پر مشکل وقت آتا ہے تو یہ پاکستانی قوم جو ہے یہ وہاں کھڑی ہو جاتی ہے۔ جتنا حق ہمارے پاس ذرائع ہیں یا جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ ہمارے لیڈر اچھے ہوں۔ تو ہمارے جتنے بھی لیڈر برے ہوں، مگر کشمیر، فلسطین، کابل اور جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، اگر ان پر کوئی مشکل وقت آئے تو پاکستانی قوم جو ہے وہ آگے ہو جاتی ہے، پیچھے نہیں ہٹتی۔ جتنے بھی ہمارے برے لیڈر ہیں، آپس کے ہمارے اختلاف کر کے اختلاف ہیں، مگر کشمیر کے معاملے میں، فلسطین کے معاملے میں، افغانستان کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں، عراق کے معاملے میں، لیبیا کے معاملے میں، شام کے معاملے میں، ہم کسی دوسری طاقت کے آگے جھکتے نہیں ہیں۔ بعض اوقات ہماری مجبوری بھی ہو جاتی ہے، لین دین کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور بھی کئی مسئلے آ جاتے ہیں جسے ہم خاموش تو ہو سکتے ہیں لیکن پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اسی طرح کشمیر کا بھی مسئلہ ہے۔ ہمارے جتنے بھی لیڈر آئے ہیں انہوں نے کشمیر سے پیچھے ہٹنے کی بات نہیں کہی، خاموش ہو جاتے تھے لیکن پیچھے ہٹنے والی بات ان میں نہیں تھی۔ جیسے ایوب خان تھے، انہوں نے 65 کی جنگ لڑی، یہ کشمیر کی وجہ سے لڑی جنگ۔ آگے جنرل آغا یحییٰ محمود، اس نے بھی 71 کی جنگ لڑی اور کہا کہ شیشہ پھلائی دیوار بن جائے، تو پوری قوم شیشہ پھلائی دیوار بن گئی۔ اور جیت تو اللہ کی انسان کے وس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے کام ہے، جیت دیتا ہے یا ہار دیتا ہے، لیکن پاکستانی قوم ڈٹ گئی۔ اس کے بعد پھر نارمل جھڑپیں ہوتی رہیں، پھر سن 2000 میں سن 1999 میں جنگ ہوئی، اس میں بھی پاک فوج اور پاکستانی قوم نے جرأت دکھائی، پھر 2000 میں بھی جرأت دکھائی۔ پھر لیڈر ہمارا کوئی بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں کشمیر کے معاملے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، چاہے جتنا بھی ہو، جس طرح کا بھی ہو، لیکن کشمیر کے معاملے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ جیسے کہ یحییٰ محمود تھا تو غداری کرتا تھا لیکن کشمیر کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔
اور نہ پیچھے ہٹا۔ تو اسی طرح ہمارے جتنے بھی لیڈر حکمران آئے ہیں، جنرل مشرف بھی آیا، عارضی طور پر تو کچھ معاہدے کر دیے اس نے، لیکن پیچھے نہیں ہٹا کشمیر سے۔ جیسے کہ زرداری صاحب آئے، وہ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اعلان لاہور ہوا، نواز شریف صاحب نے اعلان لاہور کرایا، تو نواز شریف صاحب بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آپس کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یار کشمیر بھیج دیا، کشمیر کا سودا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہمارے اپنے گھر کی باتیں ہیں۔ لیکن کشمیر کے معاملے میں پورا پاکستان یکساں ہے۔ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، اور کشمیر میں جو ہمارے کشمیری مسلمان رہنما ہیں، جن میں سر فہرست سید علی شاہ گیلانی حافظہ اللہ تعالیٰ، اور جو ان سے پہلے فوت ہوئے ہیں میر عمر فاروق یا عمر فاروق تھے مقبول، اور پروفیسر بٹ عبد الغنی، اور بھی عمر فاروق، اور بھی بہت سارے، فریدہ بہن جی، اور بھی بہت سارے رہنما ہیں جو کشمیر میں بھارتی قابض فوج کے آگے ڈٹے ہوئے ہیں، بھارتی فوج کے آگے ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ سید علی شاہ گیلانی، یہ 92 سال ان کی عمر تھی، اور ساری زندگی مسلمانوں کی آزادی کی جدوجہد میں گزاری، اور اللہ کے رسول کے دین کا بول بالا کرتے رہے، اور اسلام کے تعلق سے وہ نعرے بھی لگاتے رہے کہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، مجھے پاکستان کے جھنڈے میں دفنانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اگر انسان سمجھے تو اسی طرح ہم لوگ کشمیر کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے بھی دیے ہیں اور دینے کے لیے تیار بھی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، چاہے عمران خان ہو، چاہے آصف علی زرداری ہو، چاہے میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں، چاہے پروفیسر طاہر القادری ہوں، چاہے میاں محمد شہباز شریف ہوں، چاہے مولانا فضل الرحمان ہوں، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو معذرت کے ساتھ کچھ مجھے نام یاد نہیں آ رہے، تو میں تمام پاکستانی لیڈروں کی بات کر رہا ہوں، کشمیر میں یہ یکجائی ہوتے ہیں۔ کشمیر کا جب بھی مسئلہ ہو، اپنی قومی سلامتی کا مسئلہ ہو، تو یہ سب ہی گٹھے ہو جاتے ہیں، ہم گٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہر گھر میں اختلاف ہوتا ہے، کہ ہندوستان میں اختلاف نہیں ہے، امریکہ میں اختلاف نہیں ہے، برطانیہ میں اختلاف نہیں ہے، اٹلی میں اختلاف نہیں ہے، چائنا میں اختلاف نہیں ہے، ہر ملک میں یہ اختلاف ہے، لیکن اپنی جو پاکستانی قوم ہے یہ کشمیر کے لیے، اپنے ملک کے لیے یہ گٹھی ہو جاتی ہے، اسلام کے لیے گٹھی ہو جاتی ہے۔ ہمیں کوئی دو ٹوک رائے نہیں ہے ہماری کہ ہم پھر بھی علیحدہ ہوتے ہیں، نہیں، ہم علیحدہ ہیں۔ اور سید علی شاہ گیلانی حافظہ اللہ تعالیٰ کی جو میت انہوں نے بھارتی شرپسندوں نے یا دہشت گردوں نے لاش چھین لی، یہ اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی مذمت کی، تمام پارٹیوں کے سربراہان نے بھی اس کی مذمت کی، اور ہمارے مفتی عالم، سکالر، مولوی، جتنے بھی مذہبی امور ہیں، ان تمام نے اس کی سخت شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور ہم بھی اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ایک آدمی اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا، اس کی لاش کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب سید علی شاہ گیلانی اس دنیا میں تھے تو انڈیا کو نٹھ ڈالی گئی تھی، لگام ڈالی گئی تھی، تو جب وہ دنیا فانی سے رخصت ہوئے اور مالک حقیقی سے جا ملے، تو اس وقت بھی ہندوستان جو ہے وہ
بکلاٹ کا شکار ہو گیا، ڈر گیا۔ یہ ڈر جاتے ہیں نا، ان کا کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ بزدل قوم ہے۔ ہندوستان جو ہے یہ بزدل قوم ہے، مٹھی بھر مسلمانوں نے اس کا جینا حرام کیا ہوا ہے، اور یہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر کشمیر کو دبانا چاہتا ہے۔ 70 سال سے ہمارے کشمیری بھائی لڑ رہے ہیں، کیا ان کا بگاڑ سکا ہے؟ شاتیں تو دینی پڑتی ہیں، شاتیں تو دینی پڑتی ہیں، شاتیں تو ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں کہ وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے، جمعہ نہیں پڑھنے دیتے، عید نہیں پڑھنے دیتے، کچھ بھی نہیں کرنے دیتے، تو آزادی نہ مانگے تو اور کیا مانگے؟ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جتنے بھی حریت رہنما اس دنیا فانی سے چلے گئے، اللہ رب العزت ان کے درجے بلند کرے اور ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو باقی اس دنیا میں ہیں اللہ رب العزت ان کی عمر دراز کرے، اور اللہ رب العزت ان کو صحت دے تاکہ کشمیر کے لیے وہ کام کرتے رہیں۔ اور پاکستانی قوم، کشمیری بھائیوں، آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کے ساتھ کھڑی ہے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستانی قوم فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے، انشاءاللہ پاکستانی قوم افغانستان مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے، انشاءاللہ پاکستانی قوم عراق میں کھڑی ہے، انشاءاللہ پاکستانی قوم ایران میں کھڑی ہے، انشاءاللہ اپنے ایرانی بھائیوں کی مدد کے لیے۔ وہ جو روز امریکہ چڑھائی کرتا ہے اور اپنے جہاز بیڑے لے کر آ جاتا ہے اور دند کھٹے کر کے سمندر سے ہی واپس چلا جاتا ہے، ایران ڈٹا ہوا ہے، انشاءاللہ ڈٹا رہے گا۔ تو ہمارے وزیر اعظم بھی انشاءاللہ امریکہ کے آگے ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ڈٹے رہیں گے۔ نواز شریف بھی ڈٹا رہا، انشاءاللہ ڈٹا رہے گا۔ یہ قرض کا لین دین یہ تو سب دنیا ہی لیتی ہے، امریکہ قرض نہیں لیتا، سب لیتے ہیں۔ اگر نواز شریف یا زرداری نے لے لیا تو کون سی قیامت آ گئی، یا عمران نے لے لیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ کوئی قیامت والی یہ بات نہیں ہے۔ دنیا میں دار صدار تو آتے رہتے ہیں، اللہ چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اور سید علی شاہ گیلانی کو اللہ رب العزت جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان کو ان کی مغفرت فرمائے۔ اور بھائی جان، میں جو کچھ جانتا تھا وہ میں نے بیان کر دیا، اگر کوئی بات مجھ سے رہ گئی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔